بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو لیکچر نمبر 11 کا پارٹ 2 تھا، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم نے تخصیص، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اس کو حصر کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو قصر کہہ سکتے ہیں، یہ ٹاپک پڑھے تھے اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے میں نے آپ کو کچھ ہوم ورکس بھی دیے تھے جو انشاءاللہ اس لیکچر کے اینڈ میں حل بھی کروں گا۔ خیر، اس حوالے سے ایک بات جو تھی وہ رہ گئی تھی چھوٹی سی، انشاءاللہ میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کنفیوژن نہ ہو اس بارے میں۔ اس کو دیکھیں انشاءاللہ ہم اپنا جو آج کا درس ہے جو کہ بڑا انشاءاللہ زبردست ہے، اس کو شروع کریں گے۔ اچھا، میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہذا الرجل، ٹھیک ہے، ہذا الرجل، رجل۔ اب دیکھیں، میں ذرا آپ کو واپس مرکب اشاری کے ٹاپک پہ لے کے جاؤں گا۔ مرکب اشاری میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم اشارہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے الیہ، مشارن الیہ، ٹھیک ہے، مشارن الیہ۔ اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو مشارن الیہ ہے نا، یہ جو اشارہ ہے یہ آپ کا فالو کرے گا مشارن الیہ کو۔ کیا مطلب فالو کرے گا؟ وہی چار باتیں جو آپ کو پتہ ہیں، اعراب، ٹھیک ہے، وسعت، ٹھیک ہے، عدد اور جنس۔ اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا اشارہ ہے وہ فالو کرے گا اس مشارن الیہ کو، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے کہ یہاں دیکھیں آپ، یہاں لکھا ہوا ہے الرجل، ٹھیک ہے، رجل کا مطلب آپ کو پتہ ہے آدمی، رجل، میں نے کہنا ہے یہ آدمی، تو میں نے اس کے لیے لگایا ھذا، ٹھیک ہے نا۔ اب ھذا الرجل، تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ مشارن الیہ اشارے کو فالو کرے گا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ فالو کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ دو ہوتے تو یہاں ھذانی ہو جاتا تھا، اگر یہاں رجال ہوتے تو یہاں اولائی ہو جاتا، تو اس لحاظ سے۔ لیکن ایک چیز میں جو آپ کا مشارن الیہ ہے نا، وہ اس کو فالو کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیسیکلی اس کی وسعت، ٹھیک ہے۔ وسعت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اسماء اشارہ ہے نا، یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، لیکن ہم نے وہ تفصیل سے ٹاپک پڑھا ہوا ہے کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کو ہمیشہ جو مشارن الیہ ہے وہ معرفہ نظر آئے گا، نہ کہ نکرہ۔ ھذا الرجل مینس یہ آدمی۔ اگر میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ آدمی ہے، مجھے معرفہ، مجھے مرکب اشارے نہیں بنانا، مجھے بلکہ ایک جملہ بتانا ہے کہ ہے کا معنی لانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ میں میں کہوں گا ھذا رجل، ٹھیک ہے نا، رجل۔ تو اس میں یہ دیکھیں، یہ آپ کا، اب یہاں پہ دیکھیں اگین سیم وہی چیزیں، الف لام کا فرق پڑا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اشارہ دے رہا ہے، بلکہ میں یہاں پہ کہوں گا یہ مبتدا ہے اور یہ اس کے اوپر خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بناتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن لاسٹ لیکچر میں نے ایک بات کہی تھی، جو اصل بات یہ ہے کہ واٹ اف جس آدمی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہی معرفہ ہو، ٹھیک ہے نا، لائک دا مین، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم کیا ہوگا؟ تو اس ٹائم تو آپ کو ڈالنا ہی الف لام پڑے گا، ھذا الرجل، ٹھیک ہے نا، آپ خاص آدمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اس کیس میں دیکھیں، آپ نے الف لام یہاں اس وجہ سے نہیں لگایا کہ ہمیں مرکب اشاری بنانا تھا، بلکہ جس آدمی کی طرف اشارہ کرنا تھا وہی خاص تھا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوگی کہ اب اس کا ترجمہ مرکب اشاری کیا جائے یا پھر جملہ اسمیہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کنفیوژن کے لیے میں نے آپ کو لاسٹ ٹاپک بتایا تھا کہ وہ اس کے مطابق ایک ضمیر فصل آ جاتی ہے جو کہ اس کو دور کر کے وہ درمیان میں آ کے بتاتی ہے کہ ھذا هو الرجل، یہ ہے وہ آدمی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے دس از دیٹ مین، ٹھیک ہے نا، دس از دا مین، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو، تو یہ ہے وہ آدمی۔ اب قرآن مجید میں بھی آپ کو ایسے ملتا ہے، لائک ذالک هو اب یہاں پہ دیکھیں، هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہ ہے
وہ کامیابی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ جو دو صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، جو اصل بات میں نے بتانی تھی یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات آپ کو ہوا ملے گا بھی اور بعض اوقات آپ کو ہوا نہیں بھی ملے گا. آپ کو قرآن مجید میں یہ بھی ملے گا ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم. ٹھیک ہے؟ تو اس سچویشن میں بھی اگین یہ مرکب ناقص نہیں ہے. مرکب ناقص سے کیا مطلب ہے کہ ذالک آپ دیکھیں یہاں پہ ہوا نہیں ہے نا. یہ اگر آپ کو دیکھیں اس میں اشارہ کے بعد الف لام نظر آ جائے تو نا، آپ ہم نے مینلی یہی پڑھا ہے کہ وہ مرکب اشاری ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں یہ آپ کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے نا. مشار الیہ کیسے کہ یہ بیسکلی فوز العظیم ایک اور مرکب بن گیا ہے. کون سا مرکب بن گیا ہے؟ مرکب توصیفی، فوز العظیم. ٹھیک ہے نا. فوز اس کی موصوف ہے اور عظیم ہونا صفت ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہو کر مشار الیہ بن رہا ہے. ایک ہی کنڈیشن بنتی ہے. لیکن قرآن مجید میں یہ مرکب اشاری کے طور پہ نہیں آیا، یہ پورا جملہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مرکب ناقصہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کو ملے گا ذالک الیوم الحق. ٹھیک ہے نا. یہ ہو سکتا تھا ذالک هو الیوم الحق کہ یہ ہے وہ دن، یا ذالک الیوم الحق کہ یہ ہے وہ دن. دونوں میں وہی معنی آئے گا. ٹھیک ہے نا. یا اس سے بھی ایک اور اگزامپل دوں. آپ سورۃ الاخلاص میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، الصمد، سوری یہ دال ٹھیک سے نہیں ڈالا، الصمد. ٹھیک ہے نا. اب یہاں دیکھیں نا، جملہ اسمیہ اگر ہو تو یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خبر دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، الف لام نہیں آتا. تو اللہ صمد، لیکن ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے. انشاءاللہ کبھی میں بتاؤں گا کہ صمد کی ایگزیکٹ معنی کیا ہوتے ہیں. خیر وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ صمد اللہ. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی معنی پورا جملے کا آتا. تو یہ بیسکلی مرکب ناقص نہیں بلکہ جملہ اسمیہ ہے. اب آپ سر کھجا رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ اگین انشاءاللہ مطالعہ ہے، آپ کی اسٹڈیز ہیں. جب آپ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھیں گے، جب آپ کی نالج بڑھتی جائے گی تو آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات ہے جو میں نے کرنی تھی. آج کا درس پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ. آج کا جو درس ہے بیسکلی وہ ہے نیگیشن کا. ٹھیک ہے نا. ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں منفی کہتے ہیں بیسکلی نیگیشن کو. ہم نے اب تک جتنے بھی جملے پڑھے ہیں نا وہ افرمیٹیو تھے، پازیٹیو تھے. لائک زید نیک ہے. ٹھیک ہے نا. فاطمہ سچی ہے. واٹ ایف اگر ہم نے کہنا ہو کہ زید نیک نہیں ہے، کیا ہم کیا کہیں گے اگر فاطمہ سچی نہیں ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو نہیں کا معنی کیسے دیں گے؟ اب بیسکلی یہ ایگزیکٹ ریزن تھی. آپ کو اگر پرسنلی بتاؤں میری عربک گرامر سیکھنے کی، میں نے بیسکلی گرامر مینلی بعد میں سیکھی، اسپوکن الحمدللہ پہلے سیکھی تھی. تو ہم نے اسپوکن میں ہمیں بیسکلی گرامر نہیں پڑھائی گئی پہلے 3-4 مہینے، بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا. انہوں نے کہا کہ بیسکلی جب آپ ان چیزوں میں نہ پڑھیں، آپ بلکہ یہ چیزیں دیکھیں، آپ اسپوکن ہی سیکھیں. تو الحمدللہ کافی افیکٹو تھا وہ بھی طریقہ. تو ہم نے اسپوکن میں خیر کیا پڑھا کہ آپ کو نہیں کے لیے لا بھی ملتا ہے جو آپ کو پتہ ہے، ما بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. لم بھی ملتا ہے، لن بھی ملتا ہے، ان بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیسا ملتا ہے، لما ملتا ہے. تو اتنے سارے الفاظ ہیں، حروف ہیں جو آپ نہیں کے لیے، نو کے لیے استعمال کرتے ہو. تو اس ٹائم میرے ذہن میں ہوا تھا بھائی جان اب یہ چیزیں اسپوکن نہیں سکھاتی بلکہ گرامر سکھاتی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے کب کیا استعمال کرنا ہے. تو اگین آپ کو پتہ ہے اسپوکن اور گرامر میں فرق کیا ہے؟ اسپوکن عربک میں اسپوکن یہ بتاتی ہے کہ اس طرح بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور گرامر بتاتی ہے کہ وہ بات کس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کیف کی حالت، ہاؤ. ٹھیک ہے نا. جیسے اسپوکن سیکھنے کے بعد آپ کو آیت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب گرامر سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے وہ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بات کس طرح کی جاتی ہے. ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، وگرنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جب گرامر آتی ہے، خاص کر انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو ہم ریٹرک پڑھیں گے، بلاغہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. بلاغہ آپ نے شاید لفظ پہلی دفعہ سنا ہوگا. بلاغہ ریٹرک ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بلاغت ہے، فصاحت اور بلاغت یہ لفظ سنے ہوں گے. خیر تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں لا ہے، ما ہے، لم ہے، لن ہے، ان ہے، لیسا ہے، لما ہے، اور بھی 2-3 ہیں. تو ہم کب کیا استعمال کریں.
ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم ان ساروں کو تفصیل میں دیکھیں گے کب کیا استعمال کرنا ہے. تو آج بیسیکلی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جملہ اسمیہ میں ہم منفی کو کیسے پیدا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو جلدی سے ایگزام بڑا سمپل سا ہے انشاءاللہ, پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اگین پریشان بالکل نہ, دعا کیا کریں اور دیکھیں پھر کیا کیا ہوتا ہے. چہیتے کو لے آتے ہیں. چہیتا کون ہے جی؟ زید صاحب کو. آجو جی زید صاحب. زیدن, ٹھیک ہے نا, صالح. اب تک تو آپ اس سے چڑ چکے ہوں گے. زیدن صالح, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو مطلب پتہ کہ زید نیک ہے. اب واٹ ایف میں نے کہنا ہو کہ زید صالح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے اس نہیں کے لیے اتنے سارے جو ہے آپ کے پاس حروف اور لفظ ہیں, لا, ما, لم, لن, ان, لیسا, لما. تو اب بہتر کیا ہوگا, بیٹر کیا. اب دیکھیں اسپوکن میں پتہ کیا ہے, اسپوکن جیسے انگلش آپ ٹوٹی پھوٹی بول دینا, لائک مائی نیم مزمل, آئی ٹیچ عربک, لیٹ سے ٹوٹی پھوٹی, تو اگلے بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر آپ نے اپنی عربک اپنی انگریزی کو بہتر کرنا ہے تو مائی نیم از مزمل, آپ ایکسنٹ میں بھی جاتے تھے, کیا آئی ٹیچ عربک, یو نو. سو دیٹس ہاؤ گرامر ورکس. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ما زید صالح, جیسے آپ اکثر سعودیہ میں جائے تو معافی معافی معافی, ٹھیک ہے نا. ماں کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ والا ماں ہوتا ہے, وہ بیسکلی ماں کا مطلب ہوتا ہے نو, اور فی کا مطلب آپ کو پتہ ہے, آپ نے حروف جارہ میں پڑھا ہے, فی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان, ٹھیک ہے نا. معافی ان اصل میں کیا ہوگا, نہیں میں, وچ مینس معافی نہیں ہے میرے پاس, معافی معافی. خیر, سو اب کیا استعمال کریں, تو جو بہتر ہے لفظ استعمال کرنا وہ یہ ہے جملہ اسمیہ میں دو ہمارے پاس, ایک ہے ما استعمال کر لیا جائے یا لا استعمال کیے. جو باقی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم وقت ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ ایک اب اور کیسے استعمال ہوں گے, ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو لیسا ہے نا یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو لا, ما اور لیسا, یہ تین الفاظ جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب میں نے اس کو نفی میں کیسے بنانا ہے, میں کہہ سکتا ہوں اور ما اور یہ لیسا تقریباً سیم ہی ہے, مطلب سیم ہی ہے تقریباً. البتہ لا جب ہم جملہ اسمیہ میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ہم معنی میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں اس کے پارٹوں میں بتاؤں گا کہ لا میں کیا, کب ہم لا استعمال کریں. لیکن مینلی آپ اب اس کو یہ کہنے کے لیے زید نیک نہیں ہے کے لیے آپ دو لفظ دھڑکے سے جو ہے وہ بول سکتے ہیں, وہ یہ ہے لیسا اور وہ ہے ما, ٹھیک ہے نا. لیسا, لیسا کا مطلب نہیں اور ما کا مطلب بھی نہیں, دونوں کا مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب بات ضروری یہ ہے کہ اس لیسا اور ما کا نا بیسکلی اس جملے کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی خبر ہے نا, ہم نے جب پڑھا تھا نا انا اور وا خواتوا, تو اس کی مبتدا حالت رفع نصب میں چلا جاتا تھا, ان اللہ. لیکن لیسا اور ما سے کیا ہوتا ہے, جو خبر ہے نا وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے. تو لیٹ سے میں ما استعمال کرتا ہوں کہ زید نیک نہیں ہے, تو میں کہوں گا ما زیدن, ٹھیک ہے. اب خبر حالت نصب میں لے کے جانی ہے تو یہ کیا بن جائے گا, صالحن. تو یہ افیکٹ ہوا اس کا, ٹھیک ہے, کہ زید نیک نہیں ہے. تو اب اس سچویشن میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ مبتدا نہیں بلکہ یہ اسمو ما ہے, ما کا اسم ہے, اور یہ یو گیسٹ اٹ رائٹ, خبر ما ہے, یہ ما کی خبر ہے. یہ کیا چیز ہے, آپ نے پڑھا تھا اسم و انا اور خبر و انا, اسے وہی چیز ہے, انا کی جگہ آپ نے ما لگا دیا, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ لیسا ہوتا لیٹ سے تو ایگزیکٹلی یہ افیکٹ ہوتا, لیسا زیدن صالحن, ٹھیک ہے نا. لیسا زیدن صالحن, ما اور لیسا دونوں سچویشنز میں جو خبر ہے نا وہ حالت نصب پر چلی جاتی ہے, خبر, ٹھیک ہے, مبتدا نہیں. اب میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹا سا ہوم ورک دے دیتا ہوں, وہ آپ کو مطلب ہم آگے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے لیے میں کہتا ہوں الرجل, ٹھیک ہے, الرجل ذکی, ٹھیک ہے نا. یہ ایک نیا لفظ ہے. ذکی کہتے ہیں بیسکلی سیانے کو, ٹھیک ہے, وچ مینز سمجھدار کو, ذہین کو, ٹھیک ہے. الرجل ذکیٌ کہ آدمی ذہین ہے. آپ نے اس کو نفی کرنا ہے, لیٹ سے آپ لیسا لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا, یہ کلر یہاں پہ بلو آنا چاہیے, لیسا, ٹھیک ہے, لیسا, لیسا لام یا زبر لیسین زبر, لیسا الرجل ذکیً, ٹھیک ہے نا. یہ یون سے حالت نصب میں چلا جائے گا, یہاں پہ آپ کے ساتھ الف آ جائے گی, ٹھیک ہے نا, دو زبر, الرجل, لیسا الرجل ذکیًا. سو بیسیکلی یہ سمپل سا جو ہے نفی کا ٹاپک ہے, آپ کو ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا, ایک اور اہم بات تو یہ ہے کہ ما اور لیسا بھی نا, اچھا ما اور لیسا کے بارے میں نا میں آپ کو ایک اور آپ کے لیے گائیڈ لائن دے سکتا ہوں
کہ آپ زیادہ تر ما استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر آپ کے لیے آسان بھی ہوگا اور کنفیوز نہیں ہوگا. مطلب ما کو فوقیت دیں لیسا کے اوپر. لیسا بیسیکلی تب ہی یوز کریں جب لیٹس سے تب ہی یوز کریں جب یہ آپ دو سچویشنز دیکھ لیں. وہ یہ کہ آپ کا جو مبتدا ہے وہ واحد ہو، ٹھیک ہے، اور مذکر ہو. میں ایگزامپل بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور وہ مبتدا اس میں ظاہر ہو. اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں ظاہر اپوزٹ ہے اس میں ضمیر کی، یعنی پروناؤن نہ ہو، پراپر ناؤن ہو، ٹھیک ہے نا. لیٹ سے واحد مذکر میں کہتا ہوں، یہ اوپر والی اگزامپل ہے زیدن، ٹھیک ہے نا. اب زید کیا ہے دیکھیں، ایک تو زید واحد ہے، ایک ہے، اور مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. اور اس میں ظاہر کیا ہے، اس میں ظاہر یہ ہے کہ یہ میں نے ایگزیکٹلی زید استعمال کیا، میں نے ہوا استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ہوا اس میں ضمیر ہو جاتا، یا میں نے ہاذا نہیں کیا. صحیح ہے، سمجھ آ گیا آپ کو. تو اس میں ظاہر ایگزیکٹ میں نے نام تو زیدن. اب دیکھیں یہاں پہ مبتدا آپ کا یہ دونوں باتیں کنفرم کرو، تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں لیسا زیدن صالحن، ٹھیک ہے نا. اگر مینلی یہ چیزیں دو نہیں ہو رہی تو کوشش کریں کہ آپ لیسا نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ کر دیں تو انشاءاللہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کو میں چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات اب تک پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو لیسا ہے نا انشاءاللہ ہم اس میں اسم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو جب فعل کے اوپر جائیں گے نا انشاءاللہ جو ان قریب ہی آنے والے ہیں، تو فعل میں بیسیکلی ہم اس لیسا کو جا کر مزید ٹھٹولیں گے کہ اس کی اور کیا کیا خصوصیات ہیں، کیونکہ یہ بڑا زبردست جو ہے ایک فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ ملتا ہے. ایک آخری بات جو میں نے انشاءاللہ اس پارٹ 1 میں، کیونکہ پارٹ 2 بھی انشاءاللہ کریں گے اس کا، پارٹ 1 کے لحاظ سے آخری بات جو میں نے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ما اور لیسا دونوں بیسیکلی افیکٹ ایک ہی کرتے ہیں. تو ان کی خبر پہ نا آپ کو بعض اوقات با بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ لیسا پہ تو ہمیشہ ہی تقریباً میں نے دیکھا ہے، بہت کم ہے کہ لیسا کے بعد نہیں ہے با. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگین میں وہ ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. میں کہتا ہوں زیدن، ٹھیک ہے نا، زیدن صالحن، زید نیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں لیسا، ٹھیک ہے نا. لیسا جب آپ نے کہا تو یہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ لیسا زیدن صالحن، کہ زید نیک نہیں ہے. لیکن میں نے ابھی یہ جو بات کہی وہ یہ ہے کہ آپ کو اکثر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو خبر ہوتی ہے نا اس پہ با ملتا ہے، یعنی با یہاں اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حروف جر ہے. ابھی کیا بن گیا؟ لیسا زیدن بی، اس با کے نیچے زیر ہوتی ہے. تو اب دیکھیں یہ حروف جر ہے، تو اب یہ حروف جر اپنا کام بھی دکھائے گا. حروف جر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. اب یہ حالت نصب میں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب با لگ گیا تو یہ حالت جر میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا بن گیا؟ لیسا زیدن بی صالحین، لیسا زیدن بصالحین، ٹھیک ہے نا. لیسا کی خبر پر آپ نے با لگایا، اصل میں حالت نصب میں چلا گیا تھا، اس با کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا. اس کے ساتھ ایک اور اہم کام یہ ہوا کہ اس کے اندر زوردار نفی ہوئی. زوردار سمجھتے ہیں آپ؟ زوردار کا مطلب یہ ہے کہ زید بالکل نیک نہیں ہے. جو بالکل کا لفظ آپ اگر کہنا چاہتے ہیں نا، لیٹ سے آپ کہنا چاہتے تھے کہ زید نیک نہیں ہے، تو آپ نے کہا لیسا زیدن صالحن، ٹھیک ہے نا. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یار زید بالکل نیک نہیں ہے، تو آپ کہہ دیں لیسا زیدن بصالحن. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایگزامپل سمجھاتا ہوں. قرآن مجید سے ایک ہے، قرآن مجید میں آتا ہے ما اللہ، ٹھیک ہے نا. ما اللہ، پہلے یہ دیکھیں، ما اللہ غافلن، ٹھیک ہے. ما اللہ غافل، آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اردو میں ہم وہی کرتے ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے. قرآن مجید میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ما اللہ، ایک ساتھ ملا کے پڑھیں تو یہ بنتا ہے ماللہ بی غافلن. تو آپ کو بی ملتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. یہ غافل ہو گیا، یہ الگ الگ سے آ گیا، یہ بی، ٹھیک ہے. غا جب بی لگا تو وہ غافلن سے غافلین ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ الف بھی چلا جاتا ہے. الف آپ کو پتہ ہے تب آتا ہے جب دو زبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ماللہ بغافلین، اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے. تو ہاں، ہرگز بھی ایک آپ کہہ لیں زوردار نفی کرنے کے لیے ہم اردو میں بولتے ہیں ہرگز، بالکل. یہ جتنے بھی الفاظ